بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ تمام تعریف، بڑائی، بزرگی اس اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری دنیا کو پیدا کیا اور ساری دنیا کو چلا رہا ہے، اور انسان اور جن کو ان کی ضرورتیں یا ان کے لیے جو ضروری تھا وہ ساری چیزیں مہیا کر رہا ہے۔ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، جن کی تعلیمات ہر مسئلے کا حل اپنے اندر رکھتی ہے، یہاں تک کہ جن و جادو سے نمٹنے کا مسئلہ ہو تو محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کا حل بھی موجود ہے۔ معزز بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی اس مجلس کا موضوع ہے جن اور جادو کی حقیقت اور ان سے بچنے کے طریقے، کتاب و سنت کی روشنی میں۔ تو گویا ہمارے عنوان کے، ہمارے موضوع کے دو حصے ہوئے۔ ایک پہلا حصہ ہے جنات سے متعلق اور دوسرا حصہ ہے جادو سے متعلق۔ دونوں کے درمیان ربط اور تعلق ہے۔ اگر ہم جنات کے بارے میں صحیح طور پر معلومات حاصل کریں گے تو جنات کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں کافی مدد ملے گی۔ جادو کے تعلق سے ہم معلومات حاصل کریں گے تو ہماری بہت ساری ذہنی الجھنیں ختم ہو جائے گی۔ تو ہماری گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز کی ہم وضاحت کرتے ہیں۔ ہم دوران گفتگو اگر کوئی واقعہ بتائیں یا جن کے حاوی ہونے کے، جن کے نقصانات کے کچھ صورتیں بتائیں یا جادو کی کچھ صورتیں بتائیں تو آپ اپنے طور پر اس کو اپنے اوپر فٹ نہ کر لیں کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے، مجھ پر شیطان کا اثر ہو گیا ہے، خود سے طے نہ کر لیں۔ کیوں کہ جن اور جادو، اس کی جو علامتیں ہیں وہ اسی ہی علامتیں جسمانی بیماریوں کی بھی ہیں۔ اس لیے خود سے پہلے سے طے نہ کریں کہ میں یہ بیماری میں مبتلا ہے، شدید علامت یہ چیز میرے اندر پائی جاتی ہے، ایسا نہ سوچیں۔ اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کی آزمائش کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے، تمہیں آزمانے کے لیے پیدا کیا کہ کون اچھا عمل کرتے ہیں، عمل کے اعتبار سے کون اچھے ہیں۔ یعنی انسان نیک عمل کرے اور نیک بن کے رہے، یہ اس کے لیے بڑی خیر اور بڑی بھلائی کی بات ہے۔ نیک بنے رہے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو نیک عمل کریں۔ نیک عمل کرنا اس کے فطرت میں ہے، نیک عمل کر رہا ہے، برائی کے قریب نہیں جا رہا ہے، مومن ہے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے۔ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، اب وہ عمل کرنے والے مرد ہو یا عورت،
اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ حیات طیبہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں انسان دنیا کے شر سے، دنیا کے فتنوں سے محفوظ رہ جائے، پاکیزہ زندگی۔ پاکیزہ زندگی کا یہ مطلب نہیں کہ انسان مالدار ہو، انسان بڑا عہدے پر فائز ہو، بہت ساری اس کے پاس سہولتیں، نعمتیں، عیش و عشرت کے سامان ہو، نہیں۔ یہ دنیا کی زندگی میں وہ فتنوں اور شر سے بچتا ہوا جی رہا ہو، یہ حیات طیبہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوسری نعمتیں بھی دیا ہے، مال دولت دیا ہے، علم دیا ہے، عہدہ دیا ہے، دوسری نعمتیں دیا ہے، تو یہ اور بہت بہترین چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کے لیے پیدا کیا، اچھا عمل کرنے کے لیے پیدا کیا، اور جو اچھا عمل کرتا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ حیات طیبہ عطا کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بہت سارے مسائل سے دوچار ہیں۔ ایک انسان ہے، تجارت اور بزنس ہے اس کا، دن بدن اس کا بزنس پھیلتا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ہم اچانک دیکھتے ہیں کہ اس کا سارا بزنس سکڑ کر رہ گیا یا بالکل ختم ہو گیا۔ ایک اچھا ہٹا کٹا صحت مند انسان ہے، بہت اچھی صحت ہے اس کی، ایک اس کے ساتھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ کئی طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اچھی شادی شدہ زندگی ہے، ہنسی خوشی سے دونوں رہ رہے ہیں، کچھ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ دونوں کی محبت دونوں سے دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور رشتہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور بھی بہت سارے مسائل۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت ساری وجہ، اس میں سے ایک وجہ اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس کے اعمال کی سزا دیتا ہے۔ انسان کے ساتھ جو مصیبتیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ انسان کے عمل کی سزا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، اعمال کا نتیجہ ہے۔ کئی طرح سے انسان تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شکل بیان فرمائی کہ ان العبد لا يحرم بالرزق بذنب اصابہ، کہ بندے کے رزق میں کمی آ جاتی ہے، رزق سے محروم ہو جاتا ہے، اس کا کاروبار، اس کی خوشحالی ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ بذنب اصابہ، اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے، اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے۔ تو ایک بڑا سبب انسان کے تکالیف کا، انسان کی پریشانیوں کا گناہ۔ اب اس کے بعد ایک اور سبب ہے، ہم دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ہیں متقی پرہیزگار ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، لیکن پریشان ہیں، گنہگار تو نہیں ہیں، گناہ کے قریب جانے والے نہیں ہیں، لیکن پریشان ہیں۔ تو یاد رہے ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے۔ جو عقیدے میں بھی پختہ ہے، عمل میں بھی مضبوط ہے، دن رات اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، ایسے لوگوں کو بھی اللہ آزماتا ہے۔ کیوں آزماتا ہے؟ تاکہ ان کے صبر کا امتحان لے اور ان کے اندر صبر کرنے کا مادہ پیدا ہو، اور پھر اللہ رب العالمین کے مقرب وہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ ایوب علیہ السلام نبی ہے، اور انبیاء کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ تمام انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے، ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایوب علیہ السلام تقریباً 18 سال بیماری میں مبتلا رہے۔ کتنے؟ 1-2 سال نہیں، کچھ مہینے نہیں، 18 سال۔ 18 سال ان کا مال دولت سب ختم ہو گیا، سب ساتھ چھوڑ گئے، صرف ایک بیوی بچی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں ایوب علیہ السلام کو شفا دیتا ہے،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کے تعلق سے فرماتا ہے انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو بڑا صبر کرنے والا پایا، بیماری میں ہمیشہ صبر کیا، بڑا صبر کرنے والا، 18 سال صبر کیا، 18 سال۔ تو جہاں نیک لوگوں کو آزمایا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے امتحان لیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید گڑ گڑانا چاہیے، مزید قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور صبر کے دامن کو ہمیشہ تھامے رکھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد کچھ اور صورتیں ہیں جس سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے، جن میں سے ایک جنات اور دوسرا جادو، نظر بد، اور ان چیزوں سے جڑی ہوئی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب ایک اور بنیادی بات ذہن میں رکھیں کہ انسان کو تکلیف، مصیبت، بیماری، شفا، خوشحالی، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے حکم سے آتی ہیں، اللہ کے حکم سے۔ جنات تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کی تکلیف انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے، جادوگر جادو کرتا ہے، انسان مبتلا ہوتا ہے، لیکن بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں، اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا۔ جیسے کہ ہم نے بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو انسان کو اس کے اعمال کی سزا دے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صبر کا امتحان لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو سب سے پہلی ہماری گفتگو ہوگی جنات کے تعلق سے۔ لفظ جن عربی میں جیم نون، اس سے بنے ہوئے الفاظ میں عموماً چھپنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے تعلق سے فرمایا کہ الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال جسے پہلے زمانے میں تلوار کے حملے سے بچنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور تلوار کے حملے سے بچنے کے لیے وہ اپنے آپ کو ڈھال کے پیچھے چھپا لیتا تھا۔ تو ایک معنی اس کا چھپی ہوئی چیز، جیم نون سے جتنے الفاظ آتے ہیں تقریباً میں وہی معنی۔ اسی طریقے سے عربی اور اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا جنین۔ جنین کہتے ہیں وہ بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہو، چھپا ہوا ہے، وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس لیے اس کو جنین کہا گیا۔ جنات کو جن اس لیے کہا گیا کہ یہ مخلوق ہمیں دکھائی نہیں دیتی، یہ مخلوق ہمیں دکھائی نہیں دیتی، اس لیے انہیں جن کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں انسانوں کا تذکرہ کیا، ملائکہ کا تذکرہ کیا، وہیں پر جنات کا بھی تذکرہ کیا۔ اور یہ بات معروف ہے، ہمیں سے ہر کوئی جانتا ہے، اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، ملائکہ کو نور سے پیدا کیا، اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، کہ ہم نے اس سے پہلے جنات کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا۔ اور کہیں اللہ رب العالمین نے مارج من نار کا لفظ استعمال کیا کہ شعلے کے کنارے سے ہم نے پیدا کیا۔ تو آگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کی تخلیق کی، اور جنات کا اصل آگ ہے۔ اب ایک شبہ یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات اگر آگ ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جب جہنم میں ڈالے گا تو انہیں آگ تکلیف پہنچا سکے گی جبکہ وہ خود آگ ہے؟ تو یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگ سے انہیں عذاب دینے پر قادر ہے۔ انسان مٹی سے پیدا ہوا، لیکن مٹی کے ڈھیلے سے اسے مارے تو مار لگتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا، جب آگ میں جلائے گا تو انہیں تکلیف ضرور ہوگی۔ ایک اور سوال کہ جنات کی پیدائش کب ہوئی؟ قرآن اور حدیث سے ہمیں اتنا تو معلوم ہوتا ہے
کہ جنات کی تخلیق انسان سے پہلے ہوئی. جنات کی تخلیق انسان سے پہلے ہوئی. کتنے سال پہلے ہوئی اس بارے میں کوئی قرآن اور حدیث سے صحیح بات ہمارے سامنے نہیں ہے، بلکہ کچھ مفسرین نے 2000 سال کا ذکر کیا، لیکن اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ جنات کو اللہ نے انسانوں سے 2000 سال پہلے پیدا کیا. تو یاد رہے اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنات کو انسانوں سے پیدا کیا. اسی لیے اس وقت جن، شیطان فرشتوں میں، ملائکہ میں موجود تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. اب ایک اور مسئلہ یا اور سوال کہ جن اور شیطان الگ الگ ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں جن الگ ہے اور شیطان الگ ہے. نہیں، اللہ رب العالمین نے جنات کو آگ سے پیدا کیا، اور جن کے اندر سرکشی آ جائے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی زیادہ آ جائے، انہیں شیطان کہتے ہیں. ہے وہ تعلق ان کا جنات سے، لیکن ان کے اندر سرکشی زیادہ آ جائے تو انہیں شیطان کہا جاتا ہے. جیسے انسان ہے، اب کوئی انسان سرکش ہو جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ کیسا شیطان ہو گیا ہے. کیوں؟ اس کے اندر سرکشی اور اللہ کی نافرمانی زیادہ آ گئی ہے. تو شیطان کے معنی سرکش اور نافرمان. جنات میں سے جو سرکش اور نافرمان ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، انہیں شیطان کہا جاتا ہے. عربی زبان میں اس کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں شیطان کے لیے. اصل لفظ جیسے کہ ہم نے بتایا جن، یا اسے جنی بھی کہا جاتا ہے. اور خاص کر جو شیاطین لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، جیسے ہر جگہ شیطان موجود ہوتے ہیں، ان شیاطین کو آمر کہا جاتا ہے، جس کی جمع عمار ہے. اور بہت سارے شیاطین بچوں کو پریشان کرتے ہیں، اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے ارواح، جو روح کی جمع ہے. اور آپ پڑھیں گے ارواح خبیثہ، کسی کتاب کے مطالعے کے دوران پڑھیں گے کہ جادوگر ارواح خبیثہ سے مدد لیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسانوں کی روحوں سے مدد لیتا ہے، نہیں، شیاطین سے مدد لیتا ہے. شیاطین سے مدد لیتا ہے. ارواح یہ شیطان کو کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور لفظ ملے گا ہمیں، عفریت. عفریت بھی شیطان کو کہا جاتا ہے جب اس کی شیطانیت بہت زیادہ ہو جائے. جیسے کہ یہ لفظ ہمیں سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں ملتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اور پھر اس کے آنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، جن میں انسان جن شامل تھے، کہ تم میں سے کون بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں لا کر پہنچا دے گا. بلقیس کا بہت شاندار تخت تھا. بلقیس کا تخت تم میں سے کون لائے گا بلقیس کے آنے سے پہلے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال عفریت من الجن، ایک عفریت، جنات میں سے ایک عفریت نے کہا آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں اس کا تخت یہاں پر پہنچا دوں گا. اور مفسرین بتاتے ہیں کہ بلقیس کے مقام سے سلیمان علیہ السلام کا مقام قریب 1 دن کی مسافت پر تھا. تو اس نے کہا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لا کر پہنچا دوں گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذی عنده علم الکتاب، اس نے کہا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا. یہ کون تھا؟ کیا یہ جنات میں سے تھا؟ مفسرین کا خیال ہے نہیں، یہ انسان تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم دیا تھا، کتاب کا علم. اس نے کہا کہ میں بلقیس کے عرش کو
آپ اجازت دیں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا کر حاضر کر دوں گا۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دیتے ہیں، اس کا عرش موجود، اسے دیکھ کر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ھذا من فضل ربی، جو ہم گھروں پر لکھ کر لگاتے ہیں نا، ھذا من فضل ربی، یہ کس موقع پر کہا تھا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اس شخص کے بلقیس کے تخت کو لانے پر۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام واضح طور پر عقیدے کا ایک پیغام دے رہے ہیں کہ یہ پلک جھپکنے کے وقفے میں بلقیس کا تخت لایا، لیکن اس کا کوئی کمال نہیں ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا فضل ہے۔ ہمارے پاس اگر ایسی کوئی بات ہو جائے تو لوگ اسے بہت بڑا بنا دیتے ہیں، بلکہ خدا کے درجے میں رکھ دیں گے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے واضح کر دیا نہیں، یہ نہ میرا کمال ہے نہ اس کا کمال، بلکہ میرے رب کا فضل ہے کہ اللہ نے اسے علم عطا کیا اور یہ یہاں پر لا کر رکھ دیا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جنات کے تعلق سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کی قسموں کا ذکر کیا کہ کچھ جن وہ ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں انسان کی آزمائش کے لیے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری ایک اور قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ وہ سانپ اور بچھو کے شکل میں ہوتے ہیں، سانپ اور بچھو کی شکل میں۔ اور تیسری قسم جنات کی جو سفر و قیام کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگایا ہے جسے قرین کہتے ہیں، جو اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اس کی موت تک۔ قرین اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور وہ ہر طرح سے کوشش کرتا ہے انسان کو بھٹکانے، اسے نافرمان بنانے کی، کہ اللہ کی راہ سے بھٹک جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نافرمان بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے بارے میں جو تفصیل بیان کی ہے، اس سے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جنات بھیس بدل سکتے ہیں، لیکن ان کی اصلی شکل کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ اصلی شکل ایک جن، اس کی اصلی شکل کیا ہے نہیں معلوم۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا، اور ایک مرتبہ آپ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بیان کیا، ان کے 2 بازو اور دونوں بازوؤں میں پر، اور مشرق و مغرب 2 حصوں کو ڈھانک رہے ہیں، دونوں طرف کے حصوں کو ڈھانک لے رہے ہیں، پورے افق کو ڈھانک رہے ہیں، لیکن یہ تو جبریل علیہ السلام کی شکل۔ ایسے ہی جنات کی شکل کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ بھیس بدل کر کئی شکل میں انسان کے پاس آ سکتا ہے، انسان کو دکھ سکتا ہے، لیکن اس کی اصلی شکل اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ جن اور جنات تمہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، ان کی اصلی شکل میں، ان کی اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ انسانی شکل میں یا کسی اور شکل میں جن کو دیکھا جا سکتا ہے، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ، آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں عموماً بیان کیا جاتا ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت اپنی جگہ مسلمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتیں بیان کی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، انسانی شکل میں آیا تھا شیطان، اور ابو ہریرہ نے اسے کیا کیا تھا؟ پکڑ لیا تھا 3 دن ہوا اس طرح۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے۔ ابو ہریرہ کو پتہ نہیں شیطان تھا، انسانی شکل میں آیا اس لیے معلوم نہیں۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شیطان تھا، جھوٹا ہے، تمہیں ایک سچی بات بتا گیا ہے، وہ ہے جھوٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، آپ کی احادیث کو دیکھتے ہیں
تو ہمیں پتہ چلتا ہے انسان تو شیطان کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن کچھ جانور شیاطین کو دیکھ سکتے ہیں، جن میں سے گدھے کا تذکرہ ملتا ہے اور کتوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہ شیاطین کو دیکھ سکتے ہیں۔ کتا پکارنے یا کتا رونے کی آواز سنے تو اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ کہو۔ کیوں؟ یہ جن و شیاطین کو دیکھتے ہیں، شیطان دیکھ کر یہ پکارتے ہیں۔ ویسے ہی گدھوں کے تعلق سے بھی کہا گیا کہ یہ بھی شیطان کو دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے مزید ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ یہ کھاتے پیتے بھی ہیں۔ ان کا کھانا پینا کیا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہڈی اور گوبر، اور دوسری حدیث میں مینگنی کا ذکر ہے، یہ تمہارے جن بھائیوں کی غذا ہے، جن بھائیوں کی غذا ہے۔ ہڈی کو بھی کہا گیا، گوبر کو بھی کہا گیا۔ ایک دوسری روایت میں گوبر کو ان کے جانوروں کی غذا بتلایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا، آپ کو ضرورت پیش آئی، حاجت پیش آئی، تو آپ نے کہا کہ 3 پتھر ڈھونڈ لانا، ہڈی اور گوبر نہیں لانا۔ ابو ہریرہ پتھر ڈھونڈ کر لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے فارغ ہوتے ہیں تو وجہ ابو ہریرہ دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ نے ہڈی اور گوبر سے منع کیا، کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان تھا کہ ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کرو، صفائی نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے جن بھائیوں کی غذا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر جنوں کی ایک جماعت نے اپنے ساتھ لے کر گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری تعلیمات حاصل کی۔ وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ جن اور گوبر سے بچنے کے لیے کہیں، آپ جن ہڈی اور گوبر سے بچنے کے لیے کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے ہر ہڈی پر جس پر اللہ کا نام لیا گیا وہ ہڈی گوشت بن جائے گی۔ آپ جنوں سے کہہ رہے ہیں، ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حلال طریقے سے وہ جانور ذبح کیا گیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تمہارے لیے گوشت چڑھائے گا، اور جانوروں کی مینگنی تمہارے جانوروں کے لیے چارہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ تم ان دونوں چیزوں سے استنجا مت کرو۔ ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے کھانے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، تم بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ۔ یہ غذا کھاتے ہیں اور پھر کھاتے کیسے ہیں؟ بائیں ہاتھ سے۔ تم بائیں ہاتھ سے کھانا مت کھایا کرو۔ اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جن جہاں پر کھانا کھاتے ہیں اور ہڈی ان کی غذا ہے، وہیں پر ایک اور شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ تم میں سے کوئی جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں پڑھتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ داخل ہوتا ہے اور اپنے دوسرے شیطانوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں تمہیں رہنے کے لیے ٹھکانہ مل گیا۔ اس لیے ہم دیکھیں گے کہ ایک گھر ہوتا ہے، لوگ برسوں سے رہ رہے وہاں پر، کچھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں تھی، اچانک ایک اس گھر میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور شیطان کہے گا کہ میں یہ گھر کا ہی رہنے والا ہوں۔ کہاں سے آیا ہے؟ کسی کے ساتھ آیا ہے دعا نہ پڑھنے پر گھر میں۔ پھر اس کے بعد حدیث کے بعد کے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کھانا کھاتے ہو اور بسم اللہ نہیں کہتے ہو تو شیطان بھی تمہارے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں تمہیں ٹھکانے کے ساتھ ساتھ کھانا بھی مل گیا ہے۔ ٹھکانہ بھی مل گیا ہے، کھانا بھی مل گیا ہے، دونوں چیزیں مل گئی ہیں۔ تو جنات کی یہ غذا بھی ہوتی ہے اور جنات کھاتے پیتے ہیں، ان کی غذا کیا ہے
اس کا ذکر آ چکا ہے۔ اب ایک اور چیز ذہن میں رہے، جس طرح انسانوں کے بال بچے ہوتے ہیں ویسے ہی جنات کے بھی بال بچے ہوتے ہیں، جن و شیاطین کے بھی بال بچے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، کہ تم شیطان کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بناتے ہو۔ مجھے تو چھوڑ دیا، شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بنا رہے ہو۔ ایسا بہت دیکھنے کو ملے گا ہمیں کہ ایک انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ گویا وہ شیطان ہے، انسان نہیں۔ انسان تو ہے لیکن وہ شیطان کا دوست بن گیا، شیطان کا دوست بن گیا اور شیطان اس کا دوست، دونوں میں تعلقات ہو گئے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں شیطان کے فتنے میں پڑ چکا ہوں، شیطان کی پریشانیوں میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ جن و شیاطین سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایک اور سوال ہے، جب جنات میں عورتیں ہوتی ہیں، جنات کی شادی ہوتی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے انسان اور جن کی شادی ہو سکے؟ کسی مرد کی شادی جنی سے، کسی جن کی شادی عورت سے، انسانی عورت سے، کیا یہ ممکن ہے؟ قرآن حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے تم ہی میں سے تمہارا جوڑا بنایا۔ تم انسان ہے، انسان سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا جوڑا بنایا۔ جنات میں سے تمہارا جوڑا نہیں ہو سکتا، تمہاری جن سے تمہارا جوڑا بنایا۔ قرآن مجید میں اور بھی بہت ساری جگہ اس طرف ہمیں اشارہ ملے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کا مقصد کیا بیان کیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ ایک انسان کی جن سے شادی ہو تو سکون حاصل ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں۔ اس لیے یہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں، لیکن یاد رہے قرآن حدیث میں ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جنات تھے، صحابہ کے زمانے میں بھی جنات تھے۔ کسی صحابی کی شادی جنی سے یا کسی جنی کی شادی صحابی سے ہوئی، ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی ہے، اس لیے ممکن نہیں ہے، اور جو دعویٰ کرتے ہیں ان کا دعویٰ غلط ہے۔ یہ رہا جنات کے تعلق سے کچھ باتیں۔ اب اس کے بعد جنات کے تعلق سے باتیں تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہم اس کو ہی کافی سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد آتے ہیں جادو کی طرف۔ جادو کسے کہتے ہیں؟ جادو کوئی ایسی چیز جس کا سبب بالکل مخفی ہے، پوشیدہ ہے، دکھائی نہیں دے رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دیکھیں ایک انسان جادو میں مبتلا ہوا، بیمار ہو گیا، اور بیماری کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ جادو۔ اب جادو کی تکلیف اور جنات کی تکلیف میں کیا فرق ہے؟ شیطان کی تکلیف اور جادو کی تکلیف دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو یاد رہے شیطان ڈائریکٹ انسان کو ستاتا ہے، جیسے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہے، صبح شام کے اذکار نہیں پڑھتا ہے، دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا ہے، شیطان اس کو ستانے لگتا ہے، کئی طرح سے ستاتا ہے، کئی طرح سے۔ اس لیے ہمیں تعلیم دی گئی کہ ہر موقع پر دعا کا استعمال کریں، اور شیطان کے ستانے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہے۔ ایک مریضہ جس کی طبیعت بہت خراب تھی، شادی ہو کے 2-2.5 مہینے ہوئے ہیں، طبیعت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی ہے، کئی طرح کا علاج کرایا گیا، آخر میں جب دعا پڑھانے لایا گیا
دعا پڑھا گیا تو شیطانی اس پر حاضر ہوئی اور کہا کہ میں شادی خانے سے اس کے پاس آئی ہوں، میں دلہن کی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، یہ آ کر مجھ پر بیٹھ گئی، دلہن کی کرسی پر تھی، آ کر مجھ پر بیٹھ گئی۔ اب اس کی غلطی کیا رہی؟ اس کی غلطی یہ ہے کہ دعاؤں کا، اذکار کا اہتمام نہیں کیا، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتی، باوضو رہتی اور بسم اللہ بول کر بیٹھتی، یہ ساری چیزیں کرتی تو اس کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا۔ جہاں تک جنات کے ستانے کا معاملہ ہے، شیطان کے ستانے کا معاملہ ہے، یہ عورتوں کو زیادہ ستاتے ہیں، عورتوں کو زیادہ ستاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی بہت ساری وجہ ہیں۔ عورتیں خود موقع دیتی ہے ستانے کا، عورتیں خود موقع فراہم کرتی ہے ستانے کا۔ عورت ساری کی ساری ڈھانکے جانے کی چیز ہے، اسے پردے میں رہنا چاہیے، لیکن ہمارے ماحول پر غور کر کے دیکھیں، پردہ اس کا جنازہ نکل چکا ہے۔ عورتیں باہر جاتی ہے تو بڑا سنور کر میک اپ کر کر نکلتی ہے، اور پھر میک اپ کے بعد اپنے آپ کو چھپاتی بھی نہیں ہے، اپنی زینت کا اظہار کرنے لگتی ہے۔ جبکہ عورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پوری کی پوری چھپائی جانی چاہیے، ڈھانکی جانی چاہیے، لیکن اپنے کپڑوں کی نمائش کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ یہ شکایت کرے ہیں اور کئی دفعہ کہا ہے کہ اپنے جہاں بھی بیان ہو اس میں بولیں عورتوں کے تعلق سے، کہ جب شادی کا موقع ہوتا ہے تو خاص کر دلہن کو آج کل مہندی ڈالی جانے لگی ہے، اور مہندی کہاں تک؟ گھٹنوں تک ڈالی جا رہی، گھٹنوں تک مہندی ڈالی جا رہی ہے۔ اور جو ویڈیوگرافی ہو رہی ہے اور فوٹوگرافی ہو رہی ہے، وہ پورا کپڑا اٹھا رہی ہے مہندی بتانے کے لیے، تاکہ ویڈیو میں مہندی بھی آئے۔ اگر ایسے موقع عورتیں خود فراہم کرتی ہے اور جن شیطان انہیں ستانے لگے تو یہ غلطی ہماری ہے۔ ایسے بہت ساری چیزیں تو ہم موقع دیتے ہیں، موقع دینے کی وجہ سے شیطان ہمیں ستاتا ہے۔ اگر ہم موقع نہ دیں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، اذکار کا پابند بنائیں، تو پھر کوئی شیطان ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو جادو میں جادوگر شیطان کے ذریعے سے انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے، شیطان کے ذریعے سے۔ کیا شیطان جادوگر کی بات مانتا ہے؟ ہاں، شیطان جادوگر کی بات مانتا ہے، لیکن ایسے ہی نہیں مانتا۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا، وہ بڑے پہنچے ہوئے عامل ہیں، ان کے پاس موکل ہے، جنات ان کے قبضے میں ہیں اور بہت اچھا ان کا اثر ہے۔ تو یاد رہے، جنات، شیاطین کسی کے قبضے میں نہیں ہوتے۔ اس کی اصل بات یہ ہے کہ کسی جادوگر کو جادو کرنا ہو تو وہ قبیلے کے سردار کی بات ماننے لگتا ہے، قبیلے کے سردار کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ قبیلے کا سردار اس کی بات ماننے کے لیے اسے اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے، اور کئی طرح سے وہ اللہ کی نافرمانی کراتا ہے، اور جب وہ خوش ہو جاتا ہے تب کسی شیطان کو اس جادوگر کے کام کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ شیطان قبضے میں نہیں، انہیں شیطان کے قبضے میں گیا، شیطان کی عبادت کر رہا ہے، شیطان کی بات مان رہا ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اس کے قبضے میں نہیں ہے کہ جیسا چاہے کام لے، نہیں، اس کو بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، غلط کام کرنا پڑتا ہے۔ اور غلط کام کیسے ہو سکتے ہیں، اس کی کئی شکلیں لوگوں نے اپنے تجربات کے مطابق بیان کی، کہ جادوگر کتنی حد تک گر سکتا ہے اور کتنی حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید کو غلاظت کے ذریعے لکھا جاتا ہے، قرآن مجید کی توہین کی جاتی ہے، قرآن مجید کی بے حرمتی کی جاتی ہے،
ایسی بہت ساری چیزیں کرنے پر جب وہ قبیلے کا سردار خوش ہوتا ہے تب اس کو اس کا کام کرنے کے لیے کسی کے سپرد کرتا ہے، یہ تمہارا کام کرے گا۔ اسی لیے جادوگر یہ خود طاقتور نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک بڑے شیطان کے اثر میں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں، جبکہ جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جادو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کے لیے رکھی ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اس کا تذکرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں اس کا تذکرہ۔ جو لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں، شروع میں یہ لوگ تھے معتزلہ، گمراہ فرقہ تھا، انہوں نے جادو کا انکار کیا اور انہی کی باتیں، انہی کی چیزیں ہمارے پاس چلی آ رہی، اور جو موجودہ زمانے میں اپنے آپ کو روشن خیال مسلمان کہتے ہیں۔ روشن خیال مسلمان کون لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ جو نہ قرآن کو مانتے نہ حدیث کو مانتے، بس نام مسلمان ہے، اور تہذیب اور فکر پوری غیر مسلم ہے، اور غیر اسلامی تہذیب، غیر اسلامی فکر کو یہ روشن خیالی سمجھتے ہیں، بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ بھی جادو کا انکار کرتے ہیں، جبکہ قرآن اور حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور ہر زمانے میں یہ چیز رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملے گا تو وہاں پر بھی معلوم ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا۔ سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ہاروت ماروت کا ذکر کیا، اور فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ ان آیات کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ انبیاء کے درمیان سنا، انبیاء علیہ السلام کے تذکرے میں سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، سلیمان بھی نبی، تو یہودی کہنے لگے ارے سلیمان تو جادوگر تھے، نبی کیسے بن گئے؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان۔ ہوا یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت زیادہ ہو گیا تھا، اور لوگ جادو کے ذریعے سے، جادوگر لوگوں کو ستانے لگے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت میں اعلان کرا دیا اور اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ جادو کی جتنی کتابیں لوگوں کے پاس ہے ساری جمع کی جائے۔ جادو کی کتابیں جمع کر دی گئی۔ اب مسئلہ تھا اس کو ضائع کرنے کا، کیسے اس کو ضائع کریں، کہاں رکھا جائے اس کو، لوگوں کے ہاتھ لگے گی تو پھر شروع ہو جائیں گے لوگ۔ تو ایک رائے یہ آئی کہ سب سے محفوظ مقام آپ کی کرسی ہے، کوئی یہاں پر نہیں آتا، سب سے زیادہ سیکیورٹی یہیں پر ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی شاہی کرسی کے نیچے گڑھا کھود کر اسے دفن کروا دیا۔ اس کے بعد زمانہ گزر گیا، لوگ اس بات کو بھول گئے، سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اب شیاطین کو لوگوں کو بھٹکانا تھا، لوگوں کے ذہنوں میں نئے نئے خیالات پیدا کرنے لگے، اور لوگوں کو یہ بتانے لگے کہ پتہ ہے تمہیں سلیمان کیسے حکومت کیا کرتے تھے، ان کے حکم سے ہوا بھی چلتی تھی، ان کے سامنے جنات بھی کام کیا کرتے تھے، اور پھر بہت سارے اختیارات ان کے پاس تھے، یہ کیسے ممکن تھا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں معلوم۔ تو کہا کہ سلیمان اصل میں جادوگر تھے، سلیمان اصل میں جادوگر تھے۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا، سلیمان جادوگر نے نبی تھے۔ تو کہا کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، چلو لوگوں کو گھیر کر لائے، اور سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے کھدائی کی گئی اور جادو کی کتابیں نکلی، اور اس کے بعد لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ سلیمان جادو کے ذریعے سے حکومت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَفَرَ سلیمان، جادو کفر ہے، سلیمان نے جادو نہیں کیا، سلیمان نے جادو نہیں کیا، بلکہ یہ ان لوگوں کے کام ہیں، یہ
غلط قسم کے لوگوں کی کام ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، شیاطین کی باتوں میں یہ لوگ آئے ہیں. سلیمان علیہ السلام سے یہ کام نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے موقعوں پر جادو کا ذکر کیا، جیسے معوذتین میں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جادوگرنیاں جو اپنے جادو کرنے کے وقت گرہ ڈال کر، گھیٹی ڈال کر پھونکتی ہے، ان کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی پناہ میں آنے کا حکم دیا. تو وہاں بھی جادو کا تذکرہ کیا گیا. اور قرآن مجید میں جہاں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کہ جادوگر جہاں سے بھی آیا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیاب نہیں کرے گا اور وہ کامیاب ہو کر نہیں رہیں گے. تو اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث ہے جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جادو ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور احادیث نبویہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے. بلکہ ایک مسئلہ ہمیں ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خود جادو ہوا تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، بہت سارے لوگ اس کا بھی انکار کرتے ہیں، جبکہ یہ ممکن چیز ہے، ممکن چیز ہے. لبید ابن عاصم نام کا ایک یہودی تھا، یہودیوں کا جادوگر تھا. یہود کے کہنے پر اس نے جادو کروایا تھا، یہود کے کہنے پر اس نے جادو کروایا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ وقفے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جادو کو ختم کرایا. اور اس کے بعد جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، ایک لمبی بحث ہے. اب مسئلہ یہ ہے شریعت اسلامیہ میں جادو کرنے اور کرانے کا کیا حکم ہے. بہت سارے مسلمان آپ دیکھیں گے جادوگروں کے پاس لائن لگائے ہوئے ہوں گے. جادوگروں کے پاس کچھ عرصے پہلے پولیس کی جانب سے جادوگروں کو گرفتار کیا جا رہا تھا. شکایت ملنے بعد تو اخبارات میں بہت ساری خبریں آئی، خاص کر سلطان شاہی، مغل پورہ، پرانے شہر کی، کہ فلاں جادوگر کو گرفتار کیا گیا اور اس کے پاس فوٹوਆਂ، تصویریں نکلے، کارٹون بھر کے تصویریں. اور اس میں کون ہے زیادہ تر؟ کن کی تصویریں؟ عورتوں کی تصویریں. جادو کا ایک طریقہ، تصویر کے ذریعے سے جادو، تصویر کے ذریعے سے جادو. اور خاص کر ہم عورتوں سے کہیں گے کہ وہ جب کسی کو دعا پڑھانے کے لیے کہتی ہیں یا بات کرتی ہے تو کہتی ہیں کہ وہ تو نہیں ہے، ان کا فوٹو ہے ہمارے پاس. یاد رہے، اگر کوئی فوٹو دیکھ کر آپ کو کچھ کہہ رہا ہے، فوٹو دیکھ کر آپ کے مسئلے کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص غلط ہے، بلکہ ہو سکتا ہے جادوگر، ہو سکتا ہے وہ جادوگر ہے. فوٹو کے ذریعے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ جادوگر کی جہاں نشانیاں بتائی گئی ہے، اس میں ایک نشانی بتائی گئی ہے کہ تمہارے ماں باپ کا نام پوچھا تو سمجھو کہ وہ جادوگر ہے. یہاں پر فوٹو طلب کی جا رہی ہے، یا بغیر طلب کیے ہم خود لے جا کر دے رہے ہیں، ہم خود لے جا کر دے رہے ہیں. بلکہ پرانے شہر کی ایک عورت مہترانی، جس کا پس منظر غلاظت صاف کرنے والی، وہ عملیات کیا کرتی اور لوگ اس کے پاس بھیڑ لگاتے، مسلمان عورتوں کی بھیڑ. مشیر آباد میں ایک جادوگر، اس کے پاس جانے والے غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ مسلمان، غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ مسلمان. ایسے بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر جادو کرنے اور کرانے کے لیے مسلمان پہنچتے ہیں. تو یاد رہیں، جادو کرنا، جادو کرانا دونوں بھی کفر ہے، دونوں بھی کفر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا جادو کی بات پر، وما کفر سلیمان، سلیمان نے جادو نہیں کیا، جادوگر نہیں تھے، یہ کفر ہے. سلیمان نے کفر نہیں کیا. جادو کرنا، جادو کرانا یہ کفر ہے. تو اب کیا جادو سیکھنا؟ تو یاد رہیں، جس طرح جادو کرنا اور کرانا جائز نہیں ہے، ویسے ہی جادو سیکھنا سکھانا بھی جائز نہیں ہے. یہ کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. اچھا، پھر ایک اور مسئلہ، کیا جادو کا علاج جادو سے کیا جا سکتا ہے؟
تو یاد رہے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا، جس چیز سے منع کیا، اس چیز سے علاج نہیں ہو سکتا۔ ظاہراً آپ کو لگے علاج ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں علاج نہیں ہو سکتا۔ ایک کفریہ کام، اس کے ذریعے سے علاج یہ ممکن نہیں۔ معاشرے میں علاج کے دو طریقے ہیں ہمارے پاس۔ ایک ہے علاج قرآن اور حدیث کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اور حدیث میں موجود اذکار کے ذریعے، جسے ہم رقیہ شرعیہ کہتے ہیں۔ شرعی دم جس کی شریعت نے اجازت دی، یہ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ، غلط طریقے سے علاج کیا جائے، غلط طریقے سے، جیسے جادو کا علاج جادو سے یا کوئی اور غلط طریقے سے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ شرعی علاج کو اپنانا چاہیے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ جادو کا توڑ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو اس چیز میں اچھی طرح ذہن میں رکھے، قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا قرار دیا، قرآن مجید کو اللہ نے شفا قرار دیا۔ تو کیا پورا قرآن مجید شفا ہے؟ ہاں، پورا قرآن مجید شفا ہے۔ اب ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہم کو شفا نہیں مل رہا ہے، تو یاد رہیں قرآن شفا ہے، یہ بالکل برحق ہے۔ شفا ہمیں حاصل نہیں ہو رہی ہے، اس میں یا تو ہماری کوتاہی ہے یا پھر ہماری آزمائش۔ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں شفا نہیں مل رہی۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو رقیہ تو کرانا چاہتے ہیں، لیکن نہ نماز کی پابندی کرنا چاہتے ہیں، نہ اذکار کی پابندی کرنا چاہتے ہیں۔ بس ہم اچھے ہو جائیں، نہ نماز نہ اذکار۔ جب انہیں اذکار کی جانب توجہ دلائی جائے، نماز کی توجہ دلائی جائے، کئی طرح کے بہانے، تو یہ اگر کوتاہی کریں گے تو قرآن سے بھی شفا ملنا مشکل ہے۔ ایک دوسری بات، بعض وقت جیسے کہ ہم نے بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو آزماتا ہے، ان مسائل میں مبتلا کرتا، تو پوری پابندی کے بعد نماز کی پابندی، رقیہ کی پابندی، اذکار کی پابندی، اس کے بعد بھی شفا نہیں مل رہی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہے۔ تو سب سے بہترین علاج قرآن مجید۔ قرآن مجید میں علاج کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے، اور خاص کر جن صورتوں اور جن آیات کی فضیلت بیان کی گئی ہے ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ویسے ہم نے کہا کہ قرآن مجید پورے کا پورا شفا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون کو دم کر رہی تھی، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا عالجیہا بکتاب اللہ، کہ تم اس کا علاج اللہ کی کتاب سے کرو، تم اس کا علاج اللہ کی کتاب سے کرو۔ علاج کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کا تذکرہ ہم آگے کریں گے۔ اب اس کے بعد دیکھیں، جادو کئی طرح سے ہوتا ہے، اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، بلکہ ہم کہیں جادو کی قسمیں کئی طریقے سے۔ جادو کی زیادہ قسمیں یا زیادہ جادو جو پھیلا ہوا ہے لوگوں میں، ان میں سے ایک سحر تفریق، یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، دوست کے درمیان جدائی ڈالنا، والدین اور اولاد کے درمیان جدائی ڈالنا، دو کاروباری پارٹنر ہیں ان کے درمیان جدائی ڈالنا۔ سحر تفریق کوئی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، یا تو شوہر بیوی کے درمیان جدائی، یا والدین اور اولاد کے درمیان جدائی، دوستوں کے درمیان جدائی، یا پھر کاروباری پارٹنر کے درمیان جدائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شیطان کو سب سے بہترین عمل شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، یہ سب سے بہترین لگتا ہے۔ اس کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابلیس شام کے وقت اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے اور پھر اپنے لشکریوں کو بھیجتا ہے
اور جب وہ واپس آتے ہیں تو ان سے حساب و کتاب لینے لگتا ہے کہ تم نے آج کس طرح لوگوں کو تکلیف پہنچائی، کیسے فتنے میں مبتلا کیا۔ تو ابلیس کے سامنے آ کر شیطان کہتا ہے میں نے فلاں فلاں کام کیا۔ اس کا کام سن کر ابلیس کہتا ہے نہیں، تو نے کچھ نہیں کیا، کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا۔ پھر ایک شخص کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کو اور اس کے بیوی کو جدا کر دیا، برابر ان کے پیچھے لگا رہا، ان کو جدا کرے تک نہیں چھوڑا۔ تو ابلیس اس کے اس کام سے خوش ہوتا ہے، اپنے قریب کر لیتا ہے، بلکہ ایک روایت کے مطابق اس سے کہتا ہے کہ تو نے واقعی بہت اچھا کام کیا۔ کیا؟ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیا، شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی۔ اور سحر تفریق ایک افسوس کی بات یہ ہے، اس میں جہاں دوسرے لوگ ملوث ہوتے ہیں وہاں خاص کر ساس کا رشتہ زیادہ ہوتا ہے۔ بیٹا اور اس کی بیوی، عورت کے سامنے اس کی بیٹی داماد دونوں ہیں۔ عورت کی خواہش ہوتی کہ داماد بیٹی کو گھمائے پھرائے، اچھا رکھے، اچھا کھلائے، اچھا پلائے، اس کے ساتھ اچھی طرح رہے، بیٹی کو کچھ تکلیف نہ ہو۔ لیکن جہاں سے بیٹے کا مسئلہ آتا ہے، تھوڑا بیٹا بیوی پر توجہ دینے لگے، اسے گھومنے پھرنے لے جانے لگے، باہر کھانے لگے، اس کے ساتھ اچھا رہنے لگے، تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایسی عورتیں جو خاص کر عقیدے میں کمزور ہوتی ہے، اپنے بیٹے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے جادو کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات، بہت سارے واقعات۔ کون ملوث؟ خود متاثر کی ماں جادو کرائی ہے بیٹے پر تاکہ وہ بیوی سے دور ہو جائے، بیوی سے علیحدہ ہو جائے۔ ویسے ہی ماں باپ کے درمیان بھی جدائی ڈالنے کے لیے جادو کرایا جاتا ہے۔ کون جادو کرائے گا؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے، رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں جس میں ان کا فائدہ ہو، یا ان کے ملنے جلنے یا ان کے خوش رہنے سے انہیں تکلیف ہو، ایسے بھی لوگ جادو کرا سکتے ہیں۔ دوستوں کے درمیان بھی جدائی ہو سکتی ہے۔ کاروبار کسی کا اچھا چل رہا ہے، دیکھا نہیں جاتا، کاروبار کو نقصان پہنچانے کے لیے دو پارٹنروں کو بھیڑا دیا جاتا ہے، جادو کے ذریعے، شیطان کے ذریعے انہیں الگ کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد کاروبار پورا ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو یہ جدائی والا جادو کی ایک قسم۔ اور دوسری قسم جادو کی محبت والا جادو، کہ محبت پیدا ہو جائے۔ محبت کس میں پیدا ہو؟ جیسے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں ذکر کی، انہیں میں شوہر اور بیوی میں محبت، اور کرانے والی کون؟ ساس ہوتی ہے، چاہتی ہے کہ داماد بیٹی پر زیادہ توجہ دے، بیٹی کو اچھا رکھے۔ داماد بیٹی سے خوش نہیں ہے تو اسے خوش کرنے کے لیے، اسے قریب کرنے کے لیے یہ جادو کرایا جاتا تھا کہ دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو۔ اور پھر اس کی بہت ساری علامتیں ہیں، بہت ساری علامتیں، کہ سحر محبت اگر کسی کے درمیان ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ دونوں کا لگاؤ بہت زیادہ غیر ضروری، اور پھر دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، بہت زیادہ بے چینی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بے چینی کا مظاہرہ، باہر جاتا ہی نہیں ہو، گھر میں بیوی کے پاس ہی رہنا پسند کرے گا۔ لیکن یاد رہے اس کے الٹے اثرات بھی ہوتے ہیں، الٹے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اس جادو کی وجہ سے شوہر بیمار پڑ سکتا ہے، بلکہ بہت زیادہ تکلیف اٹھا سکتا ہے، سالوں بیمار رہ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے خود بیوی پر اس کا اثر ہو سکتا ہے اور نتیجہ الٹا ہو سکتا ہے، محبت کے بجائے وہ شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ جادو کرایا محبت کے لیے، لیکن اس کا ایک منفی اثر، وہ بجائے محبت کے نفرت کرنے لگتی ہے، اور پھر
وہ اپنے رشتہ داروں سے بھی نفرت کرنے لگتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اپنے رشتہ داروں سے، خود اپنے رشتہ داروں سے بھی نفرت کرنے لگی۔ اور پھر اس کے بعد اس کے اسباب میں غور کریں تو جیسے کہ ہم نے کہا کہ عموماً داماد کے بیٹی سے قریب کرنے کے لیے یہ جادو کیا جاتا ہے، لیکن شرعی طور پر ہمیں ایسی بہت ساری تعلیمات دی گئی ہیں، خاص کر عورتوں کو، جس سے وہ شوہر کو قریب کر سکتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ شوہر کے لیے سنورنا، شوہر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ ایک طریقہ ہے۔ شوہر سے اچھی گفتگو کرنا، شوہر کے تھکاوٹ کا خیال رکھنا، شوہر کے وقت پر کھانے پینے کا خیال رکھنا، شوہر کے آرام کا خیال رکھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو محبت پیدا کرتی ہیں۔ ہم یہ ساری چیزیں نہیں کرتے۔ بننا سنورنا شوہر کے لیے نہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شادی میں جائیں، کسی فنکشن میں جائیں تبھی بنا اور سنورا جا سکتا، میک اپ کیا جا سکتا، اور عام وقت میں جب شوہر کے سامنے ہو تو بالکل ایسی حالت جس سے شوہر کے اندر محبت پیدا ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے عورتوں کی جانب سے اپنے شوہر کے حق میں۔ تو یہ دوسری قسم بھی، پہلی قسم جدائی ڈالنے والا جادو، اور دوسری قسم محبت پیدا کرنے والا جادو، شوہر اور بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے والا جادو۔ اسی طریقے سے ہم آگے اگر چھان ماریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے ایک جادو سحر جنون بھی کہلاتا ہے، جس سے انسان پر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ سحر جنون، پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، انسان پریشان رہے گا اور کبھی ذہنی طور پر وہ مطمئن نہیں رہے گا، بے چین رہے گا، بے تکی باتیں کرے گا، اور پھر کبھی دیکھیں گے کہ ایک ہی جانب گھور لیتے بیٹھا ہوا ہے، ایک ہی جانب گھورتے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر کہیں ایک جگہ وہ ٹھہرتا نہیں، تھوڑی دیر ہوئی کہ نہیں کہ بے چین ہو کر نکل جاتا ہے، اور اپنی ظاہری شکل و صورت، اپنے لباس، کسی چیز کا اسے خیال ہی نہیں۔ یہ جادو کی ایک قسم ہے سحر جنون۔ اب پھر ہم ایک بار واضح کر دیتے ہیں کہ جتنی علامتیں ہم بتا چکے ہیں یا آگے بتا رہے ہیں، اس کو اپنے آپ پر فٹ نہ کر لیں کہ میرے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، نہیں، اس کو اپنے آپ پر فٹ نہ کریں جب تک کہ آپ کا معالج، آپ کا علاج کرنے والا، رقیہ کرنے والا آپ کو نہ کہے، تب تک ایسی کوئی سوچ اپنے ذہن میں نہ لائیں۔ تو سحر جنون میں ایسے بہت ساری چیزیں انسان کرتا ہے اور بہت ساری چیزوں کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے جادو کی ایک قسم ہے جس میں انسان پر سستی اور کاہلی، بہت زیادہ سستی اور کاہلی آ جاتی، اور اس وجہ سے وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے، لوگوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ اور ایک بات واضح کر دیں، جادو کی جو ہم یہ صورتیں بتا رہے ہیں، جو تکلیفیں بتا رہے ہیں، یہ تکلیفیں جادو اور شیطان کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، جسمانی کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، یا کسی ذہنی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اپنے آپ پر اس کو فٹ نہ کریں۔ تو اس جادو میں، سستی اور کاہلی والے جادو میں، انسان تنہائی پسند ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ خاموشی کو اختیار کر لیتا ہے، بات کرنا زیادہ پسند نہیں کرتا، ہمیشہ سر میں درد، پریشان حال، اور لوگوں میں بیٹھنے سے وہ ہچکچائے گا، لوگوں میں بیٹھنا نہیں چاہے گا، بلکہ کوشش کرے گا کہ لوگوں سے دور رہے، بھیڑ بھاڑ سے دور رہے۔ تو سستی اور کاہلی والا جادو۔ اس کے بعد مختصر طور پر ہم ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، ایک اور جادو ہے سحر امراض، جس کے ذریعے سے لوگوں کو بیمار کیا جاتا ہے، اور یہ معاشرے میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، بہت زیادہ پھیلا ہوا۔ جیسے کہ ہم نے یہ کہا کہ بیماری جسمانی وجہ بھی ہو سکتی ہے، ذہنی وجہ بھی ہو سکتی ہے،
اسی طریقے سے جادو کے ذریعے سے بھی ممکن ہے۔ ذہنی اور جسمانی بیماری علاج کرانے پر اس میں افاقہ ہو جائے گا، لیکن جو جادو کے ذریعے سے بیماری ہو تو جب تک رقیہ نہیں کرائیں گے آپ کو افاقہ نہیں ہوگا۔ جادو کی وجہ سے انسان اگر بیمار پڑا، اور پڑھ سکتے ہیں، اور بیماری کوئی مخصوص نہیں ہے، کسی بھی قسم کا بیمار ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں نے تو کینسر کو جادو کا ایک حصہ بتایا، لیکن ضروری نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے واضح کیا جسمانی سبب بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک بڑا سبب جادو کے ذریعے سے ہلاک کرنا ہو کسی کو تو اس کو بڑی بیماریوں میں مبتلا کر دیا جائے، جیسے کہ کینسر میں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن لوگ عموماً کیا کرتے ہیں، اس جانب توجہ نہیں دیتے کہ رقیہ کرایا جائے اور پھر اس کے بعد دم کرایا جائے، اس کے بعد علاج کرایا جائے، اور علاج کے ساتھ رقیہ کرایا جائے، اس پہ توجہ نہیں۔ پہلے علاج کی جانب جاتے ہیں، الگ الگ جگہ، یہاں افاقہ نہیں ہوا، وہاں افاقہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ کینسر اپنے آخری سٹیج میں پہنچ جاتا ہے۔ اب یاد آتا ہے کہ نہیں، رقیہ کرانا چاہیے۔ اب رقیہ کرانے سے اللہ ماشاء اللہ کسی کو فائدہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ مرض بالکل انتہا کو پہنچ چکا ہے، اللہ جسے شفا دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر بھی یاد رہے، تو بہت سارے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، علاج کراتے، علاج میں اگر تھوڑی سی مشکل آ رہی ہے تو انہیں رقیہ کا سہارا لینی چاہیے۔ اگر کچھ نہیں نکلا بہت اچھی بات ہے، ایک شک شبہ ذہن سے نکل جائے گا، ذہنی طور پر مطمئن ہو جائیں گے ہم، چلو ایسی کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ آپ کوئی انسان بیمار پڑتا ہے تو عیادت کرنے والے 36 قسم کے خیالات اس کے دماغ میں ڈالتے ہیں، یہ ہو گیا ہوں گا تمہارے کو، وہ ہو گیا ہوں گا، اس کی وجہ سے ہو رہا، اس کی وجہ سے ہو رہا، بہت ساری وجوہات اس کا دماغ خراب کر رکھ دیتے ہیں۔ تو ایسی بیماریاں ہوں تو علاج کے ساتھ رقیہ بھی کرانا چاہیے۔ ہمارے پاس ایک مریضہ لائی گئی تھی جس کے کان میں مرض کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان، یہاں تک کہ اس کے پورے ٹیسٹ ہو گئے، دوائیں اور جو ہو سکتا تھا دیا جا رہا ہے اسے، اور کان سے پیپ بہہ رہا ہے اور پیپ کے ساتھ کیڑے نکل رہے ہیں بہت زیادہ۔ جب رقیہ کرایا گیا تو 8 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شفا دی، اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ تو ایسے کئی مثالیں ہیں جن میں جادو کے ذریعے سے کسی مرض میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، تو اس کا ذہن میں رکھنا چاہیے۔ علاج کے ساتھ ساتھ خود سے اپنے آپ پر بھی دم کرنا چاہیے، خود بھی دعائیں اور اذکار وغیرہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد ایک جادو کی ایک اور قسم ہے جس کا مختصر طور پر ہم ذکر کریں گے، اور اس کا تعلق ہے عورتوں سے، جسے سحر استحاضہ کہا جاتا ہے، کہ عورت ماہواری شروع ہونے کے بعد اس کے مقررہ دنوں کے بعد پاک نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ مسلسل جاری رہتا ہے، خون جاری رہتا ہے کئی دن تک۔ تو یہ عموماً شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے اس مرض کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کی وجہ سے ہے، شیطان ایک رگ کو ایڑ لگاتا ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ تو ایسی عورتوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ خود پر دم کر لیا کریں، اس مرض سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دم کر لیا کریں۔ ویسے ہی جادو کے ذریعے سے ایک اور کام کیا جاتا ہے، شادی میں رکاوٹ۔ شادی میں رکاوٹ جادو کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور شیطان کے ڈائریکٹ ستانے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ لڑکی پر شیطان ہے، تکلیف اسے کچھ نہیں ہو رہی،
اور اس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے. اور جب رقیہ کرایا گیا تب پتہ چلا کہ شیطان اس پر حاوی ہے، اور جب وہ اسے چھوڑتا ہے تو اس کا رشتہ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک قسم کی شیطانی تکلیف ہے. یا تو شیطان ڈائریکٹ تکلیف دیتا ہے، یا لوگ جادو کراتے ہیں اس کے لیے کہ شادی میں رکاوٹ ہو اور شادی اس کی نہ ہو پائے. اسی طریقے سے جادو کی ایک اور قسم ہے کہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے سے ملنے سے روکنے کے لیے جادو کرایا جاتا ہے. دونوں ایک دوسرے سے ہم بستری نہیں کر سکتے اس جادو کی وجہ سے، اور اس جادو سے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. شوہر پر اگر جادو کرایا گیا وہ بیوی کے قریب نہیں جانا چاہتا، قریب گیا بھی تو وہ اپنے آپ میں وہ کمزور محسوس کرنے لگتا کہ میں بیوی کے قابل نہیں ہوں. اسی طریقے سے اگر بیوی کو کرایا جائے تو وہ شوہر کے قریب آنے کو پسند نہیں کرتی. شوہر اسے چھیے، اس کے قریب آئے، یہ اسے پسند نہیں ہوتا، نہیں چاہتی وہ. اور ایک اور چیز اسی جادو میں کہ جب شوہر ہم بستری کا ارادہ کرے تو عورت کو خون آنا شروع ہو جائے، بیوی کو خون آنا شروع ہو جائے اور وہ جماع کے قابل نہ رہیں. تو ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں اس تعلق سے ہیں، ہم مختصر طور پر ذکر کیے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور ہے شیطانی تکلیف اور جادوئی تکلیف، اولاد سے محرومی. یہ دو وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. شیطان ڈائریکٹ بھی کر سکتا ہے، یا کوئی جادو کرائے تو اس سے بھی ہو سکتا ہے. جادو کرائے یا شیطان ڈائریکٹ تکلیف دیں، اس سے بھی ہو سکتا ہے. تو بہت ساری مثالیں اس کی ہمارے پاس ہے. اولاد نہیں ہو رہی تھی، جب رقیہ کرایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا. اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ ذہن میں رہے، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ تکلیف، مصیبت، یہ ساری چیزیں اللہ کی اجازت سے ہوتی ہیں. ویسے ہی جادو کا اثر بھی اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے. جادوگر تو جادو کرتا ہے لیکن اس کا اثر بغیر اللہ کی اجازت کے نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا وہاں پر سحر تفریق کا ذکر کیا کہ یہ جادو کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہاروت و ماروت کیا کرتے تھے؟ لوگوں کے جادو سکھاتے تھے. کون سا جادو؟ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا. اس کے بعد اللہ نے واضح کیا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دینے والا ہے، اور اولاد کا ایک وقت متعین کیا ہے. اولاد سے انسان محروم ہے تو شرعی طور پر جو اس کو رہنمائی کی گئی ہے اس پر وہ عمل کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اولاد سے نوازے گا اور اولاد دے گا. اب اس کے بعد اور بھی بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ کہ جادو سے کیسے بچا جائے، جادو سے یا شیاطین کے شر سے کیسے بچا جائے. تو جادو سے بچنے کے لیے احتیاطی اقدامات کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو کسی مرض میں مبتلا کر دیا، جیسے تو ہم نے بتایا کہ 1 بجے اس کے اعمال کی سزا، ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرا اشارہ انسان کو کہ سنبھل جا. جیسے کوئی کینسر میں مبتلا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا اسے ایک اشارہ دے رہا ہے کہ تیرے پاس وقت تھوڑا ہے، وقت تھوڑا ہے، سنبھل جا، ورنہ مشکلات اٹھانی پڑے گی. تو سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے توبہ کرنا چاہیے، اور توبہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے. کس میں؟ ایمان میں بھی، عمل میں بھی. لیکن لوگوں کی ہم حالات دیکھیں گے، جیسے کہ ہم نے بتایا، چاہتے ان کی تکلیف دور ہو جائے، وہ سدھرنا نہیں چاہتے. نہ
اپنے عقیدے کو سدھارنا چاہتے ہیں، نہ نمازوں کی پابندی کرنا چاہتے ہیں، نہ اذکار کی پابندی کرنا چاہتے ہیں، بس ہماری تکلیف دور ہو جائے، اور اس کے لیے جلدی، بہت جلدی مچاتے ہیں. فلاں کے پاس 2 دن گئے، 3 دن گئے، نہیں ہوا، پھر فلاں کے پاس گئے، پھر فلاں کے پاس گئے، مہینوں برسوں اسی طرح گزار دیتے ہیں، مہینوں برسوں. جبکہ ایک اور چیز اپنے عقیدے کے سدھار، عمل کے سدھار کے ساتھ ساتھ صبر کرنا ہے. اللہ نے کتنے عرصے کے لیے اس کی آزمائش رکھی ہے ہمیں نہیں معلوم. صبر کرنا ہے. اللہ نے اپنے نبی ایوب علیہ السلام کو 18 سال آزمایا. ہم 18 گھنٹے صبر کرنا نہیں چاہتے، 18 گھنٹے صبر. اب اس کے بعد اذکار کی پابندی. اذکار میں خصوصاً صبح و شام کے اذکار، وقت کم ہے، اس کی تفصیل میں گئے بغیر ہم مختصر طور پر بول رہے ہیں. صبح اور شام کے اذکار کی پابندی، اور ہم صبح کے اذکار کی پابندی کریں گے، اللہ شام تک ہماری حفاظت کرے گا. ہم شام کے اذکار کی پابندی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ صبح تک ہماری حفاظت کرے گا. گویا ہم ایک محفوظ قلعے میں، ہم محفوظ قلعے میں ہے نا. اب اس کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں، جیسے اجوا کھجور کا استعمال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اجوا کھجور جو روز 7 عدد استعمال کرتا ہے صبح سویرے، اسے زہر اور جادو اثر نہیں کرتا. زہر اور جادو اثر نہیں کرتا. کوشش کرے مدینہ کا اجوا، اگر مدینہ کا نہیں تو کم سے کم کوئی بھی اجوا استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، باوضو رہنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے. باوضو رہنے کی. ہم خالی نماز کی وقت وضو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں باوضو رہیں. باوضو رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے شر سے ہمیں بچا لیتا ہے، بہت سارے شر سے. اب ہم اگر سوچیں باوضو رہنا بولتے ہمیں بہت گراں گزرے گا، صبح سے شام تک کیسا وضو ٹوٹتے رہے گا ہمارا. نہیں، اگر ہم باوضو رہنے کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مرض کے بہت سارے مسائل حل کرے گا، بہت سارے مسائل باوضو رہنے سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وضو کی حفاظت ایک مومن ہی کر سکتا ہے، ایک مومن ہی وضو کی حفاظت کر سکتا ہے. تو باوضو رہنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور خاص کر رات میں بستر پر جانے سے پہلے وضو کرنا چاہیے. اگر ناپاکی کی حالت ہے، غسل کی ضرورت ہے، تو کم سے کم وضو کر کر سوئیں، فجر سے پہلے غسل کر لیں، لیکن سونے کے لیے وضو کرنا چاہیے. ویسے ہی خواتین ہیں، ناپاکی کی حالت میں ہیں، لیکن سوتے وقت وضو کر کر سوئیں. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری دعائیں وغیرہ اور بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہے، اور جادو کے تعلق سے بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں. ایک اور مسئلہ ہے ہمارے پاس، نظر بد کا. جس طرح شیطان کی تکلیف ہوتی ہے، جادو سے تکلیف ہوتی ہے، ویسے ہی نظر بد سے بھی تکلیف ہوتی ہے. نظر بد سے بھی تکلیف ہوتی ہے، بلکہ نظر بد کی تکلیف جادو کے تکلیف سے کم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ نظر بد کی وجہ سے انسان قبر میں پہنچ سکتا ہے، اور ایک اچھا ہٹا کٹا اونٹ ہانڈی میں پہنچ سکتا ہے. نظر بد لگی، بیمار ہوا، اور پھر موت کے منہ میں چلا گیا. نظر بد لگی، اونٹ اچھا ہٹا کٹا تھا، اور پھر اس کے بعد بیمار پڑنے لگا، اس کے مالک نے اسے کاٹا اور اسے پکا دیا. کیوں؟ نظر بد کی وجہ سے. تو نظر بد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر بد کا لگنا یہ حق ہے. اگر تقدیر پر کوئی چیز غالب آ سکتی تو نظر بد غالب آ سکتی، لیکن تقدیر پر یہ بھی غالب نہیں آتی. اور یہاں بھی یہ بات واضح رہے کہ نظر بد سے بھی نقصان اللہ کی اجازت سے ہی ہوتا ہے. نظر بد سے بھی نقصان اللہ کی اجازت، بغیر اللہ کی مرضی کے نظر بد سے بھی نقصان نہیں ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر بد کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہمیں احادیث میں ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کی دعائیں بھی بتائیں، نظر بد سے بچنے کی دعائیں بھی بتائی، اور خاص کر وہ کلمات جن میں اعوذ کا لفظ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق. اسی طریقے سے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ.
اسی طریقے سے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. ایک اور نظر بد کے تعلق سے علاج بتایا گیا. جب نظر لگانے والا ہمیں معلوم ہو، نظر کس کی لگی نہیں معلوم، نظر لگانے والا ہمیں معلوم ہو، تو جس نے نظر لگایا اس کے غسل کا پانی جس کو نظر لگی اس پر ڈالا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا دے گا. اس کے غسل کا پانی جس کو نظر لگی ہے اس پر ڈالا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا دے گا. یہ کب ہوگا؟ جب نظر بد لگانے والے کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا. اب مسئلہ یہ ہے نظر بد لگتی کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی کی اچھائی کو، اچھی چیز کو یا اچھی حالت کو دیکھیں تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کے لیے برکت کی دعا کرنا چاہیے یا ماشاءاللہ کہنا چاہیے. برکت کی دعا کرنا چاہیے یا ماشاءاللہ کہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا رأى احدكم من اخیہ ما یعجبہ فلیدع له بالبرکہ. جب تمہیں تمہارے بھائی کی کوئی چیز اچھی لگے تو اسے برکت کی دعا دیں، اسے برکت کی دعا دیں. اور اس بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے. تو نظر بد کیوں لگتی ہے؟ نظر بد ماشاءاللہ یا برکت کی دعا نہ پڑھنے سے دوسروں کو. اور ہم کو نظر بد کیوں لگتی ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہم خود موقع دیتے ہیں. ذرا کچھ ہمارے پاس آ گیا اس کی نمائش کرنے لگتے ہیں، اس کو دکھلانے لگتے ہیں، نچانے لگتے ہیں. یہ ہے ہمارے پاس، یہ ہے ہمارے پاس. نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں. جیسا کہ ہم نے عورتوں کے تعلق سے کہا، دلہنوں کے تعلق سے کہا، میک اپ کر بن سنور کر شادی خانے میں اپنی زینت کا، اپنی میک اپ کا اظہار کر رہے ہیں، نظر بد لگ سکتی ہے. ایک اچھا ہٹا کٹا پہلوان ہے اور اپنی باڈی دکھلاتے پھر رہا ہے، مختصر کپڑے پہن رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے، نظر بد لگی تو سارا کا سارا ختم ہو جائے. تو نظر بد لگانے کا موقع بھی نہ دے، دوسروں کو بھی نظر نہ لگائیں، نہ خود دوسروں کو نظر لگانے کا موقع دیں. نظر بد کے تعلق سے ایک بات ذہن میں رہے، علماء نے کہا کہ والدین کی نظر بھی بچوں کو لگ سکتی ہے. والدین کی نظر بھی بچوں کو لگ سکتی ہے. جیسے ہمارا چھوٹا بچہ ہے، وہ چل رہا ہے، شرارت کر رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے تو ہم ماشاء اللہ یا اللہ اس کو برکت دے، اللہ اس کی عمر میں اضافہ کرے، اللہ اسے صحت دے، دعا نہیں دے رہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہمیشہ استعمال کرتے رہنا چاہیے دعا یا کلمات. دعا نہیں دے رہے تو ممکن ہے کہ ماں باپ کی نظر بھی بچوں کو لگیں. تو اور بھی بہت ساری باتیں تھیں، وقت ختم ہو چکا ہے. آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے، جادوگروں کے شر سے محفوظ رکھیں اور بچنے کے لیے ساری چیزیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ایک بار ہم واضح کر دیتے ہیں کہ جتنی باتیں ہم نے بتائی ہے اس میں سے کوئی چیز آپ اپنے اندر پاتے ہیں تو اپنے تعلق سے کوئی فیصلہ نہ کریں کہ مجھ پر شیطان ہے یا میں جادو کے اثر میں مبتلا ہوں. ایسا فیصلہ نہ کریں. یہ وجہ جسمانی بھی ہو سکتی ہے، نفسیاتی بھی ہو سکتی ہے، یا پھر جادو یا شیطان کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، نظر بد کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. آخر میں ہم مسجد توحید کے انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے لوگوں میں پھیلی ہوئی بہت ساری پریشانیوں کے حل کے لیے یہ پروگرام رکھا اور بہت ساری باتیں ہم آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی. بہت ساری باتیں چھٹ گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، خالص کتاب و سنت کو تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.